آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے فلنس کے تعلق سے، معمولی کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا سرپرائزنگ گلوری، بے انتہا جلال کے تعلق سے ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے بے انتہا جلال۔ اور میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، خداوند کے کلام میں سے دوسرا کرنتھیوں، نیا نامہ ہے دوسرا کرنتھیوں تیسرا باب اس کی 10ویں آیت، خداوند کے کلام میں سے۔ بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیزیں جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ اور اس کی میں چاہوں گا کہ 18ویں آیت بھی ہم پڑھ لیں گے، دوسرا کرنتھیوں تیسرا باب اس کی 18ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، اور ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں سے لیجیے، عبرانیوں پہلا باب اس کی 3ری آیت خداوند کے کلام میں سے، خدا کے کلام میں پڑھیے میرے ساتھ۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں اس سے افضل نام پایا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ شکر سے بیٹھے، میں چاہوں گا پاک روح کے لیے روح القدس کے لیے زوردار تعریف جا کر خدا کے نام کو بے انتہا جلال کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے۔ تعلیم بہت کم ہے، خدا کے جلال کے لیے زور دیتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ فلنس کی سیریل میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، فلنس یعنی خدا کی ذات کے اندر جتنا علم ہے، اس کی ذات جو کچھ ہے وہ اس کے بیٹے کے اندر ہے، اور اس کے بیٹے کے اندر اس لیے وہ معمولی پائی جاتی ہے، وہ معمول ہے کیونکہ وہ خدا سے نکلا ہے، اس کا بیٹا یہوہ سے بیٹا نکلا ہے۔ تو کرائسٹ جب نکلا ہے تو اس کے اندر خدا کی خدائی پائی جاتی ہے، وہ فلنس کے اندر ہے۔ پاک روح ہولی اسپرٹ مسیح سے لے کر ہمیں فلنس دے رہا ہے تاکہ ہم خدا کو دیکھ سکیں، ورنہ خدا انسین نظر نہیں آتا، اسے دیکھنے کے لیے فلنس ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے اندر بھی خدا ہمیں فلنس کے اندر لے کر جا رہا ہے، فلنس کا گراف اوپر جا رہا ہے، پاکیزگی میں، راست بازی میں۔ اور آج جلال کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ جلال کے اندر، جلال کی فلنس کے اندر آنا ہے۔ تو جلال کے اندر ہم خدا کو دیکھتے ہیں، آسمانی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ جلال بھائیو ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جائے، یہ فلنس معمولی ہماری زندگی کے اندر بڑھتی چلی جائے۔ اور جیسے گلاس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، جب گلاس ہاف ہو جائے گا، آدھا ہو جائے گا، تو آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ فل ہے، بلکہ کہتے ہیں ہاف ہے۔ تو فل بھی بھر جائے گا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ فل نہیں، ابھی تھوڑا سا رہتا ہے، تھوڑا سا بھی۔ وہ جب آپ ڈالیں گے کناروں سے پانی گرنا شروع ہوگا، اس کا مطلب فلنس کے اندر گلاس آ گیا۔ اسی طرح آسمانوں پر جب نظر کرتے ہیں رات کے پہر میں، آپ دیکھتے ہیں کہ ستارے جو ہیں، آسمان ستاروں سے بھرا ہے، یہ معمولی ہے آسمانوں کی۔ اسی طرح آپ دریاؤں سمندروں کے اندر پانی کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ معمول ہے، سمندر دریا پانیوں سے معمول ہے۔ اگر آپ کھیتوں میں جاتے ہیں، باغوں میں جاتے ہیں، تو درخت جو ہے وہ پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ معمولی کے اندر ہے، فلنس کے اندر ہے، بھرے ہوئے ہیں۔ اور خدا اسی طرح ہمیں معمول کرنا چاہتا ہے، خدا معمولی کے اندر ہمیں لانا چاہتا ہے، اور یہ جلال کے اندر ہمیں بڑھنا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر سے خدا جلال دیکھنا چاہتا ہے۔ تو خداوند کے کلام کے اندر خدا ہمیں جلالی بنانا چاہتا ہے، اور کیونکہ خدا کی ذات کیا ہے؟ جلالی ہے۔ خدا کی ذات کیا ہے؟ جلال سے بنی ہے، کیونکہ ہر وقت 24 آور 24 گھنٹے فرشتے اسے جلال 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 ہی کہتے رہتے ہیں، اسے جلال دیتے رہتے ہیں۔
اس کے نام کو پاک 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 کہتے رہتے ہیں، ہولی ہولی کہتے رہتے ہیں، یہ اس کے نام کو جلال دینا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی جب ورشپ کرتے ہیں تو اس کے نام کو کیا دیتے ہیں؟ جلال دیتے ہیں۔ تو بھائیوں یہ جلال جو مسیح کا ہے یہ انتہا جلال ہو ہماری زندگی میں، بے انتہا جلال کی صورت میں ہمیں بننا ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر بھی خدا کا جلال تھا، لوگوں پر نازل ہوتا تھا۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب موسیٰ پہاڑ کے اوپر 10 احکام لینے کے لیے گیا تو لکھا خدا کا جلال وہاں پر سن دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خدا کا لکھا جلال کے اندر ہی اس نے خدا کے کلام کو 10 احکام کو لیے، اور لکھا خدا کی ذات کے سامنے کھڑا تھا تو لکھا اس کے چہرے پر جلال پڑا، تو لکھا اس کا چہرہ روشن ہو گیا، چمکنے لگا۔ اور جب لکھا 10 احکام لے کر آیا تو لوگ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ موسیٰ جو ہے اس پر تو خدا کا جلال ہے، چہرے سے کیا نکلنا ہے؟ جلال نکلنا ہے، روشنیاں نکل رہی ہیں۔ تو لوگ کہنے لگے یہ ہم سے ڈیفرنٹ ہی ہو گیا موسیٰ۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ لکھا ہے اس نے جلال کم ہونے کی وجہ سے اس نے لکھا نقاب اپنے منہ پر ڈال دیا۔ لوگوں کو لگے کہ جلال اسی طرح ہی قائم ہے۔ لکھا ہے موسیٰ کا جلال آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً نقاب ڈال دیا تاکہ سارے لوگ اسی طرح میرا روح دبدبا رہے کہ میں جلال کی صورت میں، خدا کا جلال مجھ پر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ بھی جلال میں رہنا چاہتا ہے، آمین۔ مگر لکھا ہے پرانے عہد نامہ کا جو جلال تھا وہ مٹتا جاتا تھا، کم ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جلال جو ہے اس کے چہرے پہ پڑا، ہاتھوں پہ جلال نہیں ہے، جسم پر جلال نہیں ہے اس کا، لکھا ہے موسیٰ کے چہرے پر جلال پڑا ہے۔ تو چہرے سے کیا ہوا ہے؟ ایسے روشنیاں نکل رہی ہیں، تو لوگ کہنے لگے یہ تو بھائی ڈیفرنٹ ہی ہو گیا، یہ جلال۔ مگر بھائیوں اس کے تو چہرے پر پڑا ہے، میرے اور آپ کے دل پر پڑا ہے، ہاللیلویہ۔ وہ تو تختیوں پہ پڑا جو 10 احکام دیے گئے پتھر کی تختیوں پر، وہ جلال تھا کیونکہ وہ سخت لوگ تھے، سخت پریشانی تھی ان کے دلوں پر چربی چڑھی ہوئی تھی، پتھر ہی تھے، اور وہ حکام لکھے پتھر کی تختیوں پر دیے گئے اور وہ چمک رہے ہیں۔ بھائیوں وہ جلال تو کم ہوتا تھا، مگر میرے جو دل کی تختی پر خدا کا جلال آتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، آمین۔ جیسے وہاں پر تختیوں پہ پڑا ہے، یہ میرے دل کی تختیوں پر، میرے اور آپ کی دل کی تختیوں پر یہ بھائیوں جلال پڑتا ہے۔ اور یہ جلال عام نہیں ہے، یہ جلال لکھا بے انتہا جلال ہے، ہاللیلویہ۔ وہ جلال بے انتہا نہیں تھا، حالانکہ جلال تھا موسیٰ پر پڑنے لگا، مگر وہ کم ہونے والا، مگر مسیح جو ہے وہ جلال کا بادشاہ ہے، ہاللیلویہ۔ یہ جلال بھائیوں ہماری زندگی کے اندر بھی ہے، مسیح کے ذریعہ سے، مسیح کی زندگی کے اوپر جو جلال آیا ہے وہ بھائیوں انتہا کا جلال، بے انتہا جلال، جس کی کوئی ایگزامپل نہیں دی جا سکتی۔ مگر جو خدا کی ذات کے اندر جلال ہے وہ اس کے بیٹے کی زندگی کے اندر ہے۔ لکھا ہے وہ جلال کا پرتو، کیا لفظ ہے؟ مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ جلال کا پرتو، یعنی جو خدا کی ذات ہے وہی ذات مسیح کے اندر اتر آئی ہے۔ یہ بے انتہا جلال خدا کو ملا ہے، کرائسٹ کو ملا ہے، خدا کی ذات کے اندر ہے تو مسیح کے اندر نازل ہوا۔ اور موسیٰ کا جو جلال کم ہو رہا تھا اس کے چہرے سے نظر آیا روشنیاں، حالانکہ مسیح یسوع تو پورا کا پورا جلال ہے، بولیے آمین۔ زور سے تالی تو بجائیے پھر آگے جائیں، ہاللیلویہ۔ موسیٰ کا تو تھوڑا سا جلال چہرے پہ پڑا، مگر مسیح تو ہے ہی جلالی، مگر مسیح نہیں چمک رہا، آپ دیکھیں، کیونکہ وہ لکھا ہے تجسم ہوا ہے، خدا کی ذات سے نکلا ہے، سارا کا سارا جلالی، اور اس کا جلال بے انتہا جلال ہے، ہاللیلویہ۔ اس کی ایگزامپل ہی دی جا سکتی، بے انتہا جلال اس قدر مسیح کی ذات کے اندر۔ موسیٰ کا تو چہرہ چمکا نا، ہاتھ پاؤں نہیں چمکے، مگر مسیح جو ہے وہ تو بے انتہا جلال ہے، وہ تو جلال کا پرتو ہے، آمین۔ یہ جلال بھائیوں مسیح کے اندر ہے، اور یہ جلال تو بھائیوں میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی ہو۔ خدا چاہتا ہے ہم جلالی بنیں۔ اب دیکھیے یہ جلال سے مغرور ہونا چاہیے۔ آدم اور حوا کو دیکھیے، اس قدر انتہا جلال تھا ان پر بھی جلال تھا،
سنیے مل کر دیکھیے سب، آدم ہوا پر بھی جلال تھا، وہ جلال میں چلتے تھے، اور اس قدر جلال تھا کہ ننگے تھے پر ننگے نہیں تھے. آمین. جلال نے ان کو گھیر رکھا تھا. خدا کا جلال اس قدر زیادہ تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں، ننگے ہیں پر ننگے نہیں تھے. آمین. جلال نے ان کو کور کر رکھا ہے. تو بھائی جلال بھائی موسیٰ کا تو گھٹتا جاتا ہے، مگر کیونکہ جلال سے جب دور ہو گئے، لکھا ہے جب وہ ناپاکی کے اندر چلے گئے، گناہ کے اندر چلے گئے، نافرمانی کی انہوں نے، تو پھر ان کو پتا چلا کہ ہم ننگے ہیں، ورنہ وہ تو جلال کے اندر ہے. خدا ایسا جلالی مجھے اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. آمین. وہ ننگے تھے پر ننگے نہیں تھے کیونکہ جلال نے گھیر رکھا تھا. اس طرح کا جلال خدا چاہتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں. یہ بے انتہا جلال ہے. جلال کے اندر خدا میں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ مسیح بھی بے انتہا جلال کے اندر، اور میں اور آپ بھی جلالی. اور لکھا ہے کہ وہ تو ہمیں وہی جلالی شکل پر بناتا چلا جاتا ہے. لکھا اب ہمارے بے نقاب چہروں سے اس کا جلال، وہ تو نقاب ڈالنے لگا ہے، مگر ہمارے تو بے نقاب چہروں سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے. اور یہ جلال بھائی ملتا چلا جائے. ہم جب ورشپ کرتے ہیں جلال دیتے ہیں. آمین. گاتے ہیں نا جلال جلال، ہاللیلویا. گائیے ذرا. جلال 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 تیرا ہے. کہیے تالیوں کے ساتھ. جلال 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 تیرا ہے جلال. خداوند تیری کہیے خداوند تیرے جلال. شہنشاہ ہے مسیحا، شہنشاہ ہے مسیحا، حاکم کے کمال. جلال 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 تیرا ہے جلال. جلال 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 تیرا ہے. آئیے زوردار تالیاں جلال کے لیے. لکھا وہ جلال کا پردو ہے. موسیٰ پر جو جلال تھا وہ کم ہوتا چلا گیا، مگر مسیح کے اوپر جو جلال تھا وہ بے انتہا جلال ہے. وہی جلال ہماری زندگی کے اندر خدا دیکھنا چاہتا ہے. بھائیو فرشتے بھی لکھا اس کے جلال کو دیکھنے کے منتظر کروڑوں سال لگے ان کو انتظار کرنے کے لیے. اور جب یسوع مسیح لکھا ہے زمین پر پیدا ہوا، جلال ظاہر ہو گیا، نور چمک گیا، تو لکھا ہے آسمانوں سے لکھا ہے ٹولیاں آ کر گیت گانے لگی، اس کے نام کو جلال دے. زمین پر گدھریے آ گئے، چرواہے آ کر اس کی ورشپ کرنے لگے، انسان آ کر اس کی ورشپ کرنے لگے، اور آسمان سے لکھا فرشتے آ کر اس کو نام کو جلال دینے لگے. وہ جلالی خدا ہے. وہ بے انتہا جلال رکھتا ہے. وہ میری اور آپ کی زندگی سے جلال چاہتا ہے. ہمیں اس کو جلال دینا ہے ورشپ کے ذریعے سے، ستائش کے ذریعے سے، اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے. وہ بھائیوں بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے جلال کا بادشاہ. آئیے جلال کے بادشاہ کی زور پہلی جائے. ذرا میرے ساتھ گائیے تو صحیح. جو خداوند بادشاہ ہے وہ جلال. کہیے رب خداوند بادشاہ ہے وہ جلال کا بادشاہ ہے. رب خداوند بادشاہ ہے وہ جلال کا بادشاہ. اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو. اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو. جہاں جلال کا بادشاہ آوے، سر کٹے اونچے کرو. جہاں جلال کا بادشاہ آوے، سر کٹے اونچے کرو. ہاللیلویا. بادشاہ کا بادشاہ، بادشاہ کا بادشاہ. خداوند کے کلام لکھا ہے اے اونچے دروازوں اونچے ہو جاؤ کیونکہ جلال کا بادشاہ آتا ہے. یہ ابدی دروازوں کو کہا گیا، آسمانی دروازوں کو کہا گیا کہ اونچے ہو جاؤ کیونکہ جلال کا بادشاہ. اپنے قد اوپر کر لو کیونکہ جلال کا بادشاہ، لشکروں کا بادشاہ، جلال کا بادشاہ یہاں پر داخل ہونے کو آسمان پر. کب لکھا؟ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا
तो लिखा जी उठकर आसमानों में गया है। तो फिर ये गाया गया, ए आसमानी दरवाजों अपना अपने आप को ऊंचा कर दो, क्योंकि जलाल का बादशाह आता है। हालेलुया। मुगलिया दौर के अंदर वो बड़े बड़े गेट बनाते थे, बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि जब वो बादशाह ऊंटों के ऊपर बैठे होते थे, ऊंटों समेत ही अंदर, घोड़ों समेत ही, रथों के साथ ही वो अंदर दाखिल होते थे अपने महलों में। और लिखा जब यीशु मसीह मरकर जी उठा तो उसे वो जलाल दिया गया। कहा गया आसमान के दरवाजों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि वो जलाल का बादशाह दाखिल होता है। अमीन। वो जलाल का बादशाह है, बेइंतहा जलाल मसीह के अंदर। मूसा का जलाल कम होता गया, मगर लिखा मसीह का जलाल वो बढ़ता ही चला गया, बेइंतहा जलाल है, वो कम होने वाला नहीं है। इस तरह मेरी और आपकी जिंदगी में ये जलाल बढ़ता चला जाए। होठों से वर्षिप, प्रस्तुत, सताइश, उसकी बंदगी करते रहे, उसके नाम को जला देते रहे। इस कलाम की वजह से खुदा मुझे तेरे गम के पहाड़ आओ तुम भी चले आओ, आओ तुम भी चले आओ, फिर से कहेंगे ऊंची बात में याद रखें, हमारा जिंदा खुदावंद वो खुदा है। तुम्हारे गम के पहाड़ों को क्या कर देता है? क्या कर देता है? आवाज से फिर से कहेंगे क्या कर देता है? प्रेज। और बेशक हमारे दुखों को रिजा रिजा करने वाला। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह तालिब ला की गीत गाएंगे कोर्स से पहले। मुझे सबकी तालियों की आवाजें नहीं आ रही। कौन को मैं खुदा के अंदर सर्च करने आया है? अभी भी आ रही। कौन को खुदा के अंदर सर्च करने आया है? रावत भाई ने सबसे मुलाकात किया। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली हो जाएगी। बेजार लिया जरा सबर आपको से ले बेजार। मैं सबके हाथ देखना चाहता हूँ, हाथ को लगाइए जरा सा। बेजार ले अभी नहीं आप सब ताली में रहेंगे। मुश्किलों से यीशु निकालेगा। आओ यीशु
के पीछे चलो आओ यीशु के पीछे चलो